السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خوابوں کے متعلق یہ سبق سن لیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی خواب ظاہری شکل میں بہت برے نظر آتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑی خیریں ہوتی ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو وہ تو جو خوابوں کی تعبیر جاننے والا عالم ہوگا وہی بتائے گا۔ خالی ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں کہ خواب کتنا برا ہے، تعبیر کتنی اچھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عورت مسلسل خواب دیکھتی تھی کہ اس کی شرمگاہ سے پورا قرآن نکل رہا ہے، اور یہ بہت شرماتی تھی۔ یہ لڑکی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرتی تھی۔ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں مسلسل یہ خواب دیکھا کرتی تھی کہ اس کی شرمگاہ سے قرآن نکل رہا ہے۔ اب شرماتی تھی۔ والد جو تھے ان کے بڑے عالم تھے، اور شادی ہوئی نہیں تھی اس لڑکی کی۔ تو مفسرین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے خوابوں کی تعبیر جاننے والے تھے، ان کا نام تھا ابن سیرین۔ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے پاس کسی واسطے سے اس لڑکی نے خبر بھیجی، خود تو نہیں گئی، لیکن باندی کے ذریعے سے یا کسی واسطے سے کبھی، اور باندی سے کہا یہ مت کہنا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ کہنا کہ تو نے خواب دیکھا ہے۔ کیا تعبیر دیتے ہیں وہ یہ۔ تو وہ باندی گئی، ابن سیرین سے کہا، تو ابن سیرین نے کہا کہ بھئی یہ خواب تو بہت اونچی خاندان کی لڑکی کا ہے، یہ خواب تیرا تو ہو نہیں سکتا، تو باندی ہے، یہ تو کوئی بہت اونچی نسل والی لڑکی ہے، اس کا خواب ہے، بہت اچھا خواب ہے۔ یہ کہا کہ اس لیے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، سچ بتا کس نے دیکھا ہے خواب۔ تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ادھر ادھر کی ہاں نہ کر کے وہ لڑکی واپس آ گئی، باندھی تھی، اور کہا کہ دیکھیے آپا، جواب تو انہوں نے مجھے دیا نہیں، لیکن یہ کہ بھی یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ بہت اونچے خاندان والی لڑکی یہ خواب دیکھ سکتی ہے، تو نہیں دیکھ سکتی، تیرا حسب نسب اتنا اونچا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی نے کہا کہ اچھا میرا نام لے لو۔ بڑے عالم کی بیٹی تھی، وہ لوگ پہچانتے تھے، عالمہ بھی تھی، کنواری تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ابن سیرین کے پاس وہ باندی آئی، اور باندی نے آ کر کہا کہ وہ فلاں عالم کی بیٹی یہ خواب دیکھ رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے۔ ابن سیرین نے کہا اس سے کہو مبارک مبارک مبارک، اور کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں سے جتنی بھی اولاد ہوگی، چاہے لڑکی کی شکل میں ہو چاہے لڑکی کی شکل میں ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کئی نسلوں تک اللہ تعالیٰ قرآن حافظ پیدا کریں گے، یعنی لڑکے قرآن حافظ ہوں گے، قرآن سے ان کا تعلق ہوگا۔ یہ دلیل ہے، یہ تعبیر ہے اس کی۔ تو خواب وہ اور تعبیر یہ ایسا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب میں 4 منٹ میں تو سب سبق دے نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کے قصے ہوئے ہیں جو حدیثوں میں آتے ہیں۔ ایک عورت نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میں نے فاطمہ کے متعلق بہت برا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کے متعلق میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں نے تو بہت برا خواب دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا۔ یہ کہا کہ میں شرماتی ہوں۔ کہا شرمانے کی بات نہیں، تم بتاؤ کیا خواب دیکھا۔ تو اب وہ جو ہے اس بھرے مجمع میں عورت کہہ رہی ہے کہ میں نے فاطمہ کے متعلق، تو حضرت علی جو ہے یہ بھی تھوڑے سے چونکے۔ حضرت علی نے کہا کہ پتہ نہیں میری بیوی کے متعلق کیا خواب دیکھا ہے اس نے۔ اب وہ ایک ہی بات کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی برا خواب نہیں ہے، بے اللہ تعالیٰ اسے جو اولاد دے گا وہ لڑکا ہوگا، کہ اس کے لڑکا ہوگا، پہلے حسن پیدا ہوئے، کہ دیکھ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔
عائشہ بھی کبھی کبھی خواب بتاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیتے تھے کہ تیرا خواب بہت اچھا ہے. کبھی کبھار حضور فرما دیتے تھے کہ ابا سے پوچھ لو، صدیق اکبر سے پوچھ لو. امام ابو حنیفہ خواب کی تعبیر دیتے تھے اور بہت اہتمام سے دیتے تھے. خواب کے متعلق مضمون انشاءاللہ کل اور عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.